بلوچستان میں. بلوچستان کے ایگزائل پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی انڈیا گئی تھی، پرائم منسٹر نے مودی سے ملاقات کی. اس کے بعد ان کا جو ہے یہ یقین ہو گیا ہے کہ بھائی اگر بلوچستان جو ہے اگر انڈیا کے ساتھ رابطوں میں رہے گا تو پھر 1971 ہوگا. یہ بات سب سے پہلے انہوں نے کی. تو کیا بلوچ کے جو لوگ ہیں، جو بلوچ کمیونٹی ہے ہماری، وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا وہ کرتے ہیں؟ اتنا ہی پیار وہ بھی کرتے ہیں. میں خود جا کے دیکھا ہوں. انڈیا گئے ہیں؟ انڈیا گیا ہوں، 2 مہینے رہا ہوں. میں اتر پردیش گیا ہوں، میں دلی گیا ہوں، میں بنارس گیا ہوں، میں بلوچ پورے کہ یو این میں ان کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ بلوچستان پاکستان سے بلونگ نہیں کرتا اور انہیں پاکستان سے آزادی چاہیے. تو بلوچستان میں کیا مسلمان نہیں رہتے؟ بلوچستان میں کیا ہمارے پاکستانی بھائی نہیں رہتے؟ اس دن کے حوالے سے ہم آپ سے یہ امید لے کر آپ کے پاس آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بلوچستان کی بہنیں ایک بھائی کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ بلوچ جینوسائیڈ، بلوچستان میں وار کرائمز اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پر بلوچوں کی آواز بنیں گے. جس میں وہ یہ کہتی بھی دکھائی دی ہے کہ بلوچستان از نوٹ پاکستان، اور کافی زیادہ بھارت کی تعریف بھی کی ہے، اور یہ بھی بولا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے بلوچستان کو کن کن مشکلات کا سامنا میں رہے گا تو پھر 1971 ہوگا. دیکھا نا، ابھی وہ نائلہ کی بات تو اور ہے، وہ جو بھی کرے اس کا اپنا وہ ہے، لیکن آپ نے ایسے ہی حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ 1971 والا مسئلہ پیدا نہ ہو. آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو ریپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو غائب کرتے ہیں، آپ لوگوں کو مارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان ایک دن مجبور ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا مشن یا اپنا راستہ علیحدہ کرے گا. اگر آپ میں اچھائی ہوتا، آپ میں صحیح معنوں میں ہمیں سنبھالتے، تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو آپ نے خود ہی حالات پیدا کر رہے ہیں، یا ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ آپ نہیں اس طرف جائیں. ان کی یوتھ بڑی انرجیٹک ہے، پرو ایکٹیو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو ان کی کوئی نمائندگی ہے، نہ ان کو کوئی رائٹس مل رہے ہیں، اور وہ بڑے نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 1 مہینہ ہو گیا وہاں پہ بڑے صاحب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ کیوں سینٹر ان چیزوں کو یا ان کی گریوٹی کو نہیں سمجھ پا رہا سر؟ دیکھیں، یہ جو آپ لفظ نیگلیکٹڈ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ سچویشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ پلے ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کو ایک طریقے سے اس کی جو گریوٹی ہے وہ کم کر رہے ہیں. پاکستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جن کو آپ نیگلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں. ساؤتھ پنجاب ہے، NWF، یہ جو خیبر پختونخوا میں جن کو آپ علاقے کہتے ہیں، اس طرح کے جو ابھی انہوں نے شامل کیے. اس کے ساتھ بلوچستان میں دور دراز کے علاقے، اندرون سندھ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ سکول ہے. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نظر انداز ہوئے، نگلیکٹ ہوئے ہیں. اور اس حساب سے یہ گلگت بلتستان یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، اس میں یہ سوال نیگلیجنس کا نہیں ہے، یہ سوال ہے ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف کالونیلزم کے ساتھ. اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک جو ہے گروپ آف پیپل کو ڈیفرنٹ سیٹ آف رول کے تحت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور وہ حقوق جو ہیں ان کو ہم ریکگنائز کیوں نہیں کر رہے. تو یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ بات نہیں ہے، نیگلیکٹ نہیں ہوئے ہیں وہ، بلکہ ان کو ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ دی گئی، اور اس کی جسٹیفیکیشن جو پیش کی گئی اس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ جی مثلا یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے جی کہ یہاں ان علاقوں پہ انڈیا کا کلیم ہے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، دیکھیں جی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اگر اس کا حصہ ہیں، جو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ، تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے
اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسلسل ایک سٹینڈ ہے دونوں طرف سے کہ جی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیریٹوری تو ڈسپیوٹڈ ہو گئی، لیکن وہ ٹیریٹوری جو ہے وہ صرف کوئی 28 جو ہے 1000 مربع میل کی ٹیریٹوری نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی ہے، بلکہ وہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، جس کی ٹیریٹوری 84,000 مربع میل ہے، اپراکسیمیٹلی اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا یہ 28,000 مربع میل ہے۔ تو گلگت بلتستان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے اتنے بڑے حصوں سے صرف آپ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن یا ایک پیس آف لینڈ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، تو اس کو ہم اس کے حقوق نہیں دے سکتے۔ یہ بات آپ اس دکھا دوں گی ویورز کو، یقیناً آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو میم کیا کہتی ہیں آپ کی اینٹی نیشنل سٹیٹمنٹس کیوں پاس کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی دیش ترقی کر رہا ہے، نمرا میں تو بہت پازیٹیو وائبس کے حساب سے بات کروں گی کہ اگر کوئی دیش ترقی کر رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج جب آپ جیسے کتنے ہی نیوز چینل والے اور یوٹیوبرز جب آپ اپنے پاکستان کے بازاروں میں نکلتے ہیں تو اس میں کچھ گدھیڑے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہندوستان میں تو مسلمان بہت ڈیپرائیو ہے۔ تو میں ان کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ میرا نام نازیہ الہی خان ہے اور میرا پشت در پشت سب مسلمان ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں اور پرو ہندوستانی ہیں اور ہم نہایت خوش ہیں، بے حساب خوش ہیں۔ اور جب سے مودی جی کی سرکار آئی ہے تب سے تو ہم کچھ ڈبل اور ٹرپل خوش ہو گئے ہیں، کیونکہ جب تک مودی جی کی سرکار نہیں آئی تھی تب تک ہم خود کو ڈپرائیو سمجھتے تھے، کیونکہ جتنے بھی پڑھے لکھے مسلمان ہیں ہندوستان کے ان کو ایک ایسی سرکار کی ضرورت تھی جہاں پر ترقی اور ایڈوکیشن کو بہت مہتو دیا جائے، اور مودی جی کی سرکار میں ایڈوکیشن اور سکسیس کو بہت مہتو دیا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ بلوچستان کی جو ایکس چیف منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ لیڈی ہیں شاید، انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے دل کا درد نکلا ہے، اور اس بات سے کوئی بھی انکار، نمرا آپ کی عمر کم ہے لیکن کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان آج ایسے دوردشا پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جو کہتا ضرور ہے کہ ہم اسلامک دیش ہیں اور ہم قرآن پر چلتے ہیں۔ تو مجھے قرآن کا وہ پارا نمرا آپ بتا دیجئے جس میں دھرم پریورتن کی انومتی دی گئی ہے، مجھے قرآن کا وہ پارا بتا دیجئے جس میں پیریڈز کے بعد 9 سال کی بچیوں کا نکاح کرنا جائز ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ اپہرن کی دھمکی اور مندروں کو توڑنے کی بات بتائی گئی ہے۔ مجھے یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ نمرا بہت زیادہ اسلام مانتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو پرو اسلامک کہتی ہیں تو پھر آپ کے چہرے پر اتنا میک اپ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو حرام ہے ہمارے قرآن کے حساب سے، بالکل حرام ہے۔ تو دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔